الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد وعلى حمد و ثنا ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو قرار دیا اور انسانوں میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو خلق فرمایا اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو قرار دیا. تو جن کے دل میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت اور حقیقی ولایت جن کے دلوں میں ہوتی ہے وہ خدا کی نگاہ میں بہت ہی مکرم اور معظم ہوتا ہے. اور کیا کہنا کہ جو انسان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتا ہے تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے, اس کی ایک منزل ہوتی ہے. تو خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے والوں میں شمار کر لیا. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم, خداوند متعال اپنی مقدس کتاب لا ریب کتاب کہ جس کتاب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر نازل کیا, اس بابرکت کتاب میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر وہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے مطالبہ کرو کہ وہ میری اتباع کریں. عزیزان محترم, جب کوئی بندہ, جب کوئی انسان, جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا سب سے اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حبیب اپنے محبوب کی باتوں کو تسلیم کرے, ایک عاشق اپنے معشوق کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرے, اس کی تسلیم کرے. جب انسان خدا سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, محبت کر رہا ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرے. اگر اللہ کہے کہ آگ میں چھلانگ لگا دے تو وہ چھلانگ لگا دیتا ہے. اگر خدا کہے کہ آرے سے کٹ جائے تو وہ آرے سے کٹ جاتا ہے. اگر خدا کہے کہ اپنے بچے کے اوپر
چھری چلا دے تو وہ چھری چلا دیتا ہے. اگر خدا کہے اپنے بندے سے کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے تو وہ ہجرت کر جاتا ہے. اگر کہے سولی پہ چڑھ جائے تو سولی پہ چڑھ جاتا ہے. یہ ہے تقاضۂ محبت. جو انسان اگر خدا کی خوشنودی اور محبت اور رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آقا و مولا کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محبت کا تقاضا یہ کہ اطاعت کی جائے, پیروی کی جائے, اس کے حکم کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کی گردن کو جھکائے رکھے کہ جب کس وقت میرا مولا کہے اور میں اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کروں. یعنی محبت ایک طرفہ کامیابی کی علامت نہیں ہے بلکہ محبت دو طرفہ ہونی چاہیے. اس وقت کامیاب محبت مانی جائے گی جب دو طرفہ ہوگی. تو میں ایک واقعے کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ کیا حقیقی محبت ہوتی ہے. اگر ایک انسان دعویٰ کرے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے کہ یہ ہمارا محب ہے, یہ ہمارا چاہنے والا ہے, تو ہارون مکی امام صادق علیہ السلام کا دور ہے کہ ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے اے آقا و مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں, لہذا اگر اس نے محبت کیا ہے تو تقاضے محبت بھی پوری ہونی چاہیے. تو امام نے کہا تنور میں کود جاؤ, مگر اس نے قدم کو پیچھے ہٹایا کہ مولا میں آپ کی محبت لینے آیا ہوں, آپ کی محبت زندگی سکھاتی ہے, آپ ہمیں مرنے کی اجازت دے رہے ہیں, آپ ہمیں تنور میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں. یہیں سے پتا چلا کہ یہ محبت ایک طرفہ تھی. اگر دو طرفہ محبت ہوتی تو امام کے کہتے ہوئے وہ تنور میں کود جاتا. ادھر ہارون مکی تشریف لائے, سفر سے آ رہے تھے, ابھی گھر نہیں گئے ہوئے تھے, جیسے ہی مولا کا حکم پایا تنور میں کود گئے. یہ نہیں کہا کہ مولا ابھی میں سفر سے آ رہا ہوں, ابھی میں نے اپنے بچوں کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے, آپ مجھے مرنے کی اجازت دے رہے ہیں. نہیں, یہاں پہ محبت حقیقی تھی. امام کا حکم پاتے ہی تندور میں گزر گئے اور امام کا حکم پاتے ہی تندور میں چلے گئے اور جناب ہارون مکی کے لیے آگ گلدار بن کے کہہ دیا کہ یہ حقیقی محبت ہے. اور جس کے دل میں حقیقی محبت ہو, جو جب اس دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی تو اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ, سبحان اللہ. خداوند متعال کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اذن خدا سے اس کی اجازت, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی اتباع کی جائے. یعنی رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت کی جائے, اتباع کی جائے, اس کی پیروی کی جائے. یعنی صرف اللہ سے محبت کرنے کا کافی نہیں ہے. جب اگر تم محبت کر رہے ہو خدا سے تو خدا کی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا. تو رسول اسلام سے کہا کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہو جو میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی محبت میں سچے ہیں تو اس محبت کو, اس کی محبت کے تقاضے کو پورا کریں کہ میرے حبیب کی یعنی محمد کی اتباع کر کے, میرے حبیب کی اتباع کر کے محبت کا تقاضا پورا کریں. تو عزیزان محترم, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک معیار بیان کیا, کیا کہ اس کے حبیب سے اتباع کی جائے, اس کے حبیب کی اتباع کی جائے. یہ محبت کا معیار خداوند متعال نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. دوسری آیت میں پڑھ کے آواز دی من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی یہاں سے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اس وقت سمجھ میں آئے گی اور اللہ کی محبت اس وقت تحقق پذیر ہوگی کہ جب اس کے حبیب کی اتباع کی جائے, جب اس کے حبیب کی اطاعت کی جائے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کی اتباع, اللہ کی محبت اور اطاعت موقوف ہے رسول اسلام کی اتباع پر, رسول اسلام کی اطاعت پر. تو اب میں خداوند متعال سے دریافت کروں گا کہ اے خداوند متعال,
اگر ہم نے تقاضے محبت کو پورا کیا اور اطاعت کے تقاضے کو پورا کیا، اگر تیرے حبیب کی ہم نے اتباع کی، اس کی پیروی کی، اس کی اطاعت کی، تو اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو خداوند متعال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی پیغمبر کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ میرے حبیب کی اتباع کیا کہے گی کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ پہلا انعام خدا کی طرف سے اتباع پیغمبر کے بدلے میں یہ ہوگا کہ اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ صرف ایک طرفہ محبت نہ ہو، اگر ادھر سے محبت کی آواز بلند ہو تو ادھر سے بھی آئے کہ تجھے میں محبت کرتا ہوں، یعنی میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ جب تک ادھر سے محبت کی آواز نہ آئے تو وہ محبت ایک طرفہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ اسی آیہ کریمہ نے بڑھ کے آواز دی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کس کے عوض؟ اتباع پیغمبر کے عوض۔ اگر تم نے پیغمبر کی، میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اللہ تیری مغفرت کرے گا، چونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو غفور ہے اور رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اطاعت و اتباع کے حوالے سے قرآن مجید میں کثرت سے آیات موجود ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے قرآن مجید میں تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ خداوند متعال نے اپنے رسولوں کی اتباع کی کتنی تاکید کی ہے، کتنی اطاعت کی ہے۔ تو چند آیات کے سہارے سے، ذریعے سے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اتباع پیغمبر کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے۔ تو خداوند متعال نے سورہ احزاب کی 71ویں آیت میں ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کامیابی کی دلیل ہے۔ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اسے ایسی ویسی کامیابی نہیں، جو کامیابی کا حق ہے وہ کامیابی ملتی ہے۔ یہاں پہ سورہ احزاب میں 71ویں آیت میں خدا نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کا اجر و ثواب کیا ہے۔ جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا انعام یہ ہوگا کہ اسے کامیابی مل جائے گی، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر انسان کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور دوسرے سورہ نور کی 54ویں آیت میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر رسول کی اطاعت کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، یعنی ہدایت یافتہ موقوف ہے رسول کی اطاعت پہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی 132ویں آیت میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو، تم پر رحمت نازل ہو، تم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ تو خداوند متعال نے اتباع پیغمبر میں، اطاعت رسول میں، اللہ کی اطاعت میں رحمت کے نزول کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحمتوں کی بارش ہو، رحمتوں کا نزول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی 69ویں آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، ایسے ویسے افراد کی صحبت نہیں پائے گا، بلکہ ان افراد کی صحبت پائے گا کہ جس کے اوپر خداوند متعال کی نعمتیں نازل ہوئی۔ وہ افراد کون ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی؟ تو قرآن نے اسی آیت میں بڑھ کے آواز دیا وہ کون ہے من النبیین، کہ وہ انبیاء میں سے ہیں۔
وہ صدیقین وہ صادقین میں سے ہیں، وہ صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء میں سے ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا، ان کی ایسی ویسی دوستی، یہ بدترین دوستی نہیں کہہ رہا ہے خدا احسن اور بہترین دوست قرار پا رہا ہے۔ جو انسان اپنا بہترین دوست بنانا چاہتا ہے، جن کی بہترین صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرے۔ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اسے صلحاء کی، اسے صالحین کی، اسے شہداء کی، اسے انبیاء کی صحبت ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو خداوند متعال قرآن مجید میں یہ تو میں نے چند آیات کے ذریعے سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ خداوند متعال کی اطاعت اور اس کے حبیب کی اطاعت کا اجر و ثواب کیا ہے۔ یعنی رسول کی اتباع، اللہ کی اطاعت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب رسول کی اطاعت ہو جائے۔ بے شک انسان لاکھ اللہ کی اطاعت کرتا چلا جائے مگر اس کی اطاعت کی اہمیت نہیں ہے، چونکہ خداوند متعال نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت میں منحصر کر دی۔ کیا کہا؟ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی یہاں پہ رسول کی اطاعت منحصر ہے، یعنی اللہ کی اطاعت منحصر ہے رسول کی اطاعت پہ۔ اس وقت اللہ کی اطاعت تحقق پذیر ہوگی کہ جب اس کے حبیب کی اطاعت کی جائے، اس کے حبیب کی اتباع کی جائے۔ اور جس نے بھی رسول اسلام کی اتباع میں، اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو رسول اسلام نے اس کے لیے کہا سلمان منا علی البیت، کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ جو اتباع پیغمبر میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، کوئی 10ویں درجے پہ فائز ہے تو کوئی 9ویں درجے پہ فائز ہے، کوئی 8ویں درجے پہ فائز ہے۔ اگر رسول کی اتباع کی جائے تو رسول اسلام اپنے بازو میں بٹھا دے، اگر اتباع نہ کی جائے، اگر اس سے کوئی ایسی ویسی غلطیاں سرزد ہو جائے، وہ اللہ کی اطاعت کرے تو کرے، اگر میری اطاعت اگر نہیں کی تو میں اپنے بند سے اٹھا کر یہ بتا دوں گا چونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اگر میری اطاعت نہ کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی، چونکہ اللہ کی اطاعت منحصر ہے میری اتباع میں، میری اطاعت میں۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد در حیدری۔ اب جو میں حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ حضرات سے اصلاح چاہتا ہوں کہ مسند احمد میں مسند احمد میں ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعوہ وترکتمونی لضللتم۔ سنی کی کتاب ہے، ابو ہریرہ روایت نقل کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری روح ہے، میری جان ہے، لو اصبح فیکم موسیٰ، اگر تمہارے درمیان موسیٰ ہو، ثم اتبعوہ، اور موسیٰ کی اتباع کی جائے، وترکتمونی، اور مجھے میری اتباع ترک کر دی جائے، میری پیروی نہ کی جائے، میری اطاعت نہ کی جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا لضللتم، یعنی گمراہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے کس کی بات کی؟ اگر موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر، معصوم نبی، صاحب کتاب نبی اگر میری زندگی میں موجود ہو، ہمارے درمیان موجود ہو، میری اتباع چھوڑ کر اگر موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کی اتباع کی جائے، صاحب کتاب کی پیروی کی جائے، معصوم نبی کی اتباع کی جائے، تو وہ گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
سبحان اللہ بے شک جزاک اللہ یعنی جناب رسول خدا یہ موسیٰ کہہ کے یہ ایک شاہد پیش کر رہے ہیں کہ اگر موسیٰ ہوں اور ان کی اتباع کی جائے مجھے چھوڑ کر تو یہ اتباع گمراہی کا سبب ہے. چاہے آدم ہو میری زندگی میں، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے یعقوب ہو، چاہے نبی میں سے کوئی نبی میری زندگی میں ہو، اور میرے نبی کے بعد اگر نبیوں میں جو سب سے افضل ترین نبی ہے وہ جناب ابراہیم کی ذات ہے، اگر جناب ابراہیم موجود ہو اور میری اتباع چھوڑ کر ان کی اتباع کی جائے تو وہ گمراہی ہے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں. مجھے حدیث پورے طریقے سے واضح نہ ہوئی، کیوں؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے جناب موسیٰ کا اس حدیث میں تذکرہ کیوں کیا کہ اگر تمہارے درمیان موسیٰ ہوں اور میری اتباع چھوڑ کے ان کی اتباع کی جائے. ہمارے نبی کے بعد افضل ترین نبی جناب ابراہیم ہے، ان کا نام لے لیتے. جناب آدم اول نبی ہیں، ان کا نام لے لیتے. آخر کسی اور نبی کا نام انتخاب کیوں نہیں کیا؟ آخر جناب موسیٰ کا نام کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اگر حدیث منزلت ہمارے سامنے نہ ہوتی تو شاید یہ حدیث ہمارے لیے اور واضح نہ ہوتی. تو رسول اسلام نے کہا، کیا کہا؟ اگر میرے درمیان موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، معصوم نبی کی اتباع کی جائے میری اتباع چھوڑ کے تو وہ گمراہی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اسلام کے آنے کے بعد اب جو بھی نبی ہوگا وہ شریعت محمدی پہ عمل کرے گا، چونکہ ان کی شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں. لہذا انبیاء کرام کے اوپر واجب ہے، چونکہ ان کی یہ خاتم النبیین ہے. اگر وہ نبی جناب موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے جناب آدم ہو، اگر ان کو نبوت ملی ہے تو ان کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد ملی ہے. لہذا اگر ان کی، چونکہ یہاں پہ رسول اسلام نے اس حدیث میں یہ بھی بیان کر دیا اگر کائنات میں کوئی افضل ترین فرد ہو تو اس کی اتباع کی جاتی ہے، کسی اور کی اتباع نہیں کی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کہوں گا رسول اللہ جناب موسیٰ کا نام کیوں لیا اور کسی نبی کا نام لیتے؟ تو حدیث منزلت نے سہارا دیا تاکہ اس حدیث کو اور واضح کر دوں. تو حدیث منزلت میں کیا رسول اسلام نے فرمایا؟ فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی. لہذا رسول اسلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جان جاؤ کہ میرے بعد یہ علی میرا وصی ہوگا، علی میرا جانشین ہوگا، علی میرا خلیفہ ہوگا، یہ کائنات میں سب سے افضل ترین فرد ہوگا. لہذا علی کی موجودگی میں کسی ایرے غیرے کی اتباع نہ کرنا. اب رسول اسلام کی موجودگی میں کسی معصوم نبی کی، کسی صاحب شریعت نبی کی، کسی اولو العزم پیغمبر کی اتباع گمراہی ہے. علی کی موجودگی میں جو شرابی ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، جس نے رسول کی اتباع نہ کی ہو، جس نے رسول نے قلم دعوت مانگا قلم دعوت نہ دی ہو، جس نے علی کا حق مارا ہو، جس نے رسول کی بیٹی کے باپ کو غصب کیا ہو، جس نے رسول کو نرگہ آدم میں چھوڑ کے پہاڑیوں پہ پناہ لی ہو، ایسے کی اتباع کیسے راہ ہدایت بن سکتی ہے، کیسے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ بھائی جزاک اللہ. تو اور صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام بخاری نے ابو ہریرہ سے اور صحیحین میں صحیح السند کے ساتھ ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کر رہا ہے. کیا کرتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ کہ جو جنت میں جانا نہیں چاہتا، جو جنت میں جانے سے انکار کرے. تو صحابہ نے رسول اسلام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیا
کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں جانا نہیں چاہیں گے؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، آخر جنت میں نہ جانے سے انکار کون کرے گا؟ ہر انسان متمنی ہے، آخر جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، سبحان اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے حکم کو مانا وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اسلام نے فرمایا ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فابا، کہ وہ جنت میں انکار کرے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اسلام نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ میری اطاعت موقوف ہے رسول کی اطاعت پہ، یعنی من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میری اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت منحصر ہے رسول کی اطاعت میں۔ لہذا حاکم نیسابوری نے جناب ابو ذر غفاری سے روایت نقل کی ہے مستدرک علی الصحیحین میں کہ وہ ابو ذر غفاری سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے اپنی اطاعت کو منحصر قرار دیا ہے رسول کی اطاعت میں، تو ادھر رسول اسلام نے یہاں پہ فرمایا کہ من اطاع علیا فقد اطاعنی، یعنی رسول اسلام ابو ذر غفاری رسول اسلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی، اگر اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت میں منحصر کیا تھا تو وہ رسول جو کبھی اپنی مرضی سے نہیں گفتگو کرتا، جب بھی کہتا ہے وحی الہی کے مطابق کہتا ہے، تو رسول اسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو وحی الہی کے مطابق کر رہی ہے۔ تو رسول اسلام نے اس حدیث میں پڑھ کے بتایا کہ میری اطاعت منحصر ہے علی کی اطاعت میں، من اطاع علی فقد اطاعنی، یعنی اللہ کے رسول اللہ کے حبیب بتانا چاہتے ہیں تنہا اللہ کی اطاعت جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور رسول کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے، داخلے کا سبب نہیں ہے، مگر رسول اسلام نے اس حدیث میں یہ بیان کر دیا، اپنی اطاعت کو منحصر کر کے یہ بتا دیا کہ جب تک علی کی اطاعت نہ کی جائے میری اطاعت تحقق پذیر نہ ہوگی، اور جب میری اطاعت نہ ہوگی تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، بابا زبلہ نعرہ صلوات، صلی علی محمد وعلی، سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ رسول اسلام کی جو اتباع کرے گا، جو پیروی کرے گا، تو وہ کبھی ذریعے محبت ہوگی، کبھی ذریعے ہدایت ہوگی، کبھی ذریعے مغفرت ہوگی، کبھی جنت میں داخلے کا سبب ہوگی۔ یہاں پہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اسلام کی اتباع اور اطاعت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ کامیابی کی دلیل رحمتوں کے نزول کی بارش ہونا، اور اسی طریقے سے جو آخری اور دائمی جگہ ہے اس میں مقام پانا، اور جنت میں ایسے ویسے کی صحبت نہیں پانا جیسے انبیاء کی صحبت ملے گی، شہداء کی صحبت ملے گی، صالحین کی صحبت ملے گی۔ یعنی یہ تمام انعامات کس کے عوض ملیں گے؟ رسول کی اتباع کے بدلے، رسول کی اطاعت کے بدلے۔ یہاں تک اجر و ثواب سمجھ میں آئے۔ اب رسول اسلام کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بارگاہ میں چلو، قرآن ہی سے دریافت کرو کہ اطاعت رسول کیسے کی جائے، اتباع پیغمبر کیسے کی جائے۔ اطاعت کی تعریف کیا ہے؟ صرف دو ہی ذات ہے کہ جہاں حقیقی تعریف اور بہترین تعریف ملے گی،
یا تو اللہ تعریف بیان کر سکتا ہے یا معلم قرآن تعریف بیان کر سکتے ہیں. تو خداوند متعال نے سورہ حشر کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اطاعت کی تعریف خدا نے کر دی کہ جو کچھ بھی رسول نے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یعنی اس سے مکمل تعریف اور کہیں نہیں ملے گی. یا تو قرآن کے ذریعے ملے گی یا تو اہل بیت کے ذریعے سے ملے گی. یعنی رسول کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب جیسے جیسے رسول عمل کرتے جائیں امتی کے اوپر فرض ہے, واجب ہے کہ ویسی اتباع کی جائے, ویسی اطاعت کی جائے. عزیزان محترم, میں اب یہ زحمتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں. یعنی رسول اسلام کیا کہنا چاہتے ہیں, یعنی خداوند متعال نے کیا کہا کہ جو کچھ رسول نے اسے اپنا لو اور جس چیز سے منع کرے اسے بعد آ جاؤ. یعنی رسول اسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ عمل ہے, اسوہ ہے. لہذا اب ہم یہ دیکھتے جائیں کہ رسول کیا کیا کرتے ہیں ویسے ہم کرتے چلے جائیں. اگر رسول اسلام نے اب شہزادی کے در پہ صبح و شام آ کر سلام و درود بھیجا ہے تو اب امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ در رسول پہ, در بطول پہ آ کر درود و سلام پڑھیں. مگر عزیزان محترم, عزاداران مظلوم کربلا, کہ جو رسول اسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب امتیوں کو چاہیے یہ کہ رسول کے عمل کو اپنائیں. اگر رسول نے جس در کا احترام کیا ہے, جس اہل خانہ کا احترام کیا ہے, اس خانے کا احترام کیا جائے, اس گھر کا احترام کیا جائے اور اس گھر میں رہنے والے افراد کا احترام کیا جائے. مگر زمانہ ایسا پلٹا, چاہیے یہ تھا کہ رسول کی اتباع کرتے ہوئے در بطول پہ آتے, سلام و درود پیش کرتے, ان کے گھر والوں کا احترام کرتے. مگر کس طریقے سے آئے, درود و سلام کے بجائے آگ و لکڑیاں اکٹھا لے کر آ گئے. دروازے بطول پہ آگ اور لکڑی جمع کر دی کہ اے فاطمہ ابو الحسن کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ہاں یہ مدینہ ہے, در بطول جلایا گیا, مولائے کائنات کے گلے میں رسمان ظلم باندھا گیا, شہزادی کے جسم ناظرین پہ تازیانے برسائے گئے, جناب شہزادی کے رخسار پہ تماچے مارے گئے. یہ مدینہ تھا, اس مدینے میں ظلم ہوا. اگر یہ ظلم یہی نہیں رکا, وہ کربلا کا میدان ہے. اور خیام حسین جس طریقے سے یہاں در بطول جلایا گیا, کربلا میں خیام حسین جلایا گیا. اگر ادھر مولائے کائنات کے گلے میں رسمان ظلم باندھا گیا تو ادھر علی ابن الحسین کے گلے میں خاردار توق باندھا گیا. ہاں مظلوم کربلا, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ادھر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رخسار پہ تماچے مارے گئے, ادھر شہزادی فاطمہ زہرا کے جسم ناظرین پہ اوپر کوڑے برسائے گئے. ادھر کربلا میں شہزادی فاطمہ زہرا کی پوتی ننھی کم سنی بچی کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. کوئی تازیانے مارتا ہے, کوئی رخسار پہ تماچے مارتا ہے, کوئی دامن میں آگ لگاتا ہے. ہاں ارباب عزا, ہاں عزاداران مظلوم کربلا, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. یہ ظلم ہوا کربلا میں. ہاں عزادارو, ہاں عزادارو, 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی. شمر لئی آگے بڑھا کہ اہل حرم کو اسیر کیا جائے, انہیں سوار کیا جائے. تو شہزادی زینب نے کہا اے شمر لئی رک جا, ہم عصمت کے
घराने से हैं, मैं खुद सैदानियों को सवार करूंगी। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ऐ भाभी उम्मे फरवा आओ मैं तुम्हें सवार करूं, ऐ भाभी रुबाब आओ मैं तुम्हें सवार करूंगी, ऐ भाभी उम्मे लैला आओ मैं तुम्हें सवार करूंगी। गरज की जनाब ज़ैनब ने तमाम सैदानियों को सवार किया। जब सवार कर लिया तो अब जब सबको सवार कर लिया तो कभी ज़ैनब कभी दाएं देखती हैं, कभी बाएं देखती हैं, कभी आगे देखती हैं, कभी बाएं देखती हैं। जब किसी को न पाया तो फुरात की तरफ रुक करके कहा, ऐ भैया अब्बास, जब आप हमें मदीना से लेकर निकले थे, बड़ी इज्जो शरफ से निकले थे, बड़ी शानो शौकत के साथ निकले थे, आपकी बहन के सर पे चादर थी। आज तुम्हारी बहन इतनी गरीब हो गई कि सर पे चादर नहीं, और तुम्हारी बहन बड़ी तन्हा है, कोई सवार करने वाला नहीं। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अला अल्लाह। हाँ अरबाब अज़ा, कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। जब ये असीरों का काफिला राह कूफा और शाम की जानिब बढ़ा तो एक मंजिल ऐसी आई कि जिस नेज़े पे सरे हुसैन बुलंद था, वो नेज़ा एक मंजिल ऐसी आई कि सरे हुसैन एक मंजिल पर आके गड़ गया। अब फौजे यजीदी कोशिश कर रही है कि सरे हुसैन आगे बढ़े, मगर अज़ादारों सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ता। और जुल्म जफा ने कोशिश की कि ये सरे हुसैन आगे बढ़े, मगर हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता। शिमरे लही ताजियाने को लहराता हुआ सैयद सज्जाद के करीब आया। सैयद सज्जाद से कहता है, ऐ सैयद सज्जाद, अपने बाबा से कहो कि आगे बढ़े, अगर आगे न बढ़े तो मैं कोड़ों से ताजियानों से तुझे अजियत पहुंचाऊंगा। इमाम सैयद सज्जाद बड़े मजलूम इमाम अपनी हथकड़ियों, बेड़ियों और जंजीरों को संभालते हुए सरे हुसैन के करीब आए। करीब आने के बाद कहते, ऐ बाबा, आखिर क्या वजह है आप आगे नहीं बढ़ते? अब आपके बेटे के अंदर इतनी ताब नहीं कि शिमरे लाइन का ताजियाना बर्दाश्त करे। ऐ बाबा, आखिर क्या वजह है आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? सरे हुसैन से आवाज आई, ऐ बेटा, मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरे सीने पे सोने वाली मेरी बच्ची सकीना मेरे काफिले से बिछड़ गई है। जनाबे ज़ैनब कुलसूम ने ये जब सुना, जनाबे ज़ैनब कुलसूम बच्ची की तलाश में निकले। हाँ दादारो, वो मंजिल आई जब जनाबे ज़ैनब ने एक मुअज़्ज़मा को देखा कि एक मुअज़्ज़मा है जो बच्ची को प्यार कर रही है, तसल्ली दे रही है। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़कर कहती हैं, ऐ मुअज़्ज़मा, तू कौन है जो इस बच्ची को प्यार कर रही है? जो भी आया इस बच्ची को कोई तमाचे मारता है, कोई ताजियाने मारता है, कोई दामन में आग लगाता है। जनाबे फातिमा ने अपने चेहरे से नकाब को उल्टा, ऐ बेटा ज़ैनब, मैं तेरी दुखियारी माँ फातिमा हूँ। जनाबे ज़ैनब ने गले लगा के कहा, ऐ अम्मा, आप उस वक्त कहाँ थी जब मेरे सामने मेरे भाई के गर्दन पे छुरी चल रही थी? ऐ अम्मा, आप उस वक्त कहाँ थी जब ख़याम में आग लगाई जा रही थी? ऐ अम्मा, आप उस वक्त कहाँ थी कि जब हमारे सरों से चादरें छीनी जा रही थी? ऐ अम्मा, आप उस वक्त कहाँ थी जब अली इब्नुल हुसैन के पाँव में बीड़ी, हाथों में हथकड़ी, गले में खारदार तो पिलाया जा रहा था? वसयअलमून अल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जतिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على